بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرمان نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تذکرۃ المعصومین۔ تذکرۃ المعصومین کی جانب سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری نئی ویڈیو آنے سے پہلے آپ کو ایک نوٹیفیکیشن آ سکے۔ تخلیق نور محمد۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک زمانہ وہ تھا سوائے اللہ عز و جل کے کچھ نہ تھا، صرف اللہ ہی کی ذات تھی۔ وہ خود ہی اپنا حامد اور خود ہی محمود، خود ہی شاہد اور خود ہی مشہود، خود ہی محبوب اور خود ہی محب تھا۔ اللہ کی محبت کا تقاضا ہوا کہ مرتبہ بطون سے مرتبہ ظہور میں آئے تو مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی اس حب پاک کا نتیجہ حبیب دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ٹھہرا جو تمام مخلوقات کی اصل ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، چنانچہ اللہ کی چاہت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ ساری مخلوقات انہی کے ذریعہ رب کو پہچانیں، اور جن کی معرفت رب کی معرفت ہو اور جن کی محبت رب کی محبت ہو، اور وہ نور تمام کائنات کا مبدا قرار دیا گیا اور اسے بمنزلہ اصل کے بنایا گیا۔ جس طرح بیج کا فیضان درخت کے ہر جزو شاخ و گل میں سرایت کیے ہوئے ہے، اسی طرح بلا تشبیہ حقیقت نور محمدی عالم کے ہر ذرے سے نمایاں ہے۔ جس طرح درخت کا ہر ایک جزو تخم کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح کائنات کا ہر ایک ذرہ اپنے وجود میں نور محمدی کا محتاج بنایا گیا۔ درخت کا ہر جزو اس بیج کی تفصیل ہے، اسی طرح تمام کائنات نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفصیل ہے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک تخلیق عالم سے بیشتر ایک مدت مدید تک عرش پر جگمگاتا رہا اور ذات الہی کے مشاہدہ میں مستغرق تھا۔ جب اللہ نے اس نور کو پھیلایا تو عرش و کرسی کی بے پناہ وسعتیں پیدا ہو گئیں اور چاند و سورج کی قندیلیں روشن ہو گئیں، عالم کا ذرہ ذرہ وجود سے ہمکنار ہوا۔ جیسا کہ مسند عبدالرزاق میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھ کو یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، پھر وہ نور قدرت الہی سے جہاں چاہتا تھا سیر کرتا رہا، اور اس وقت لوح و قلم، جنت و دوزخ، زمین و آسمان، سورج و چاند، جن و انس وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ سب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے۔ پہلے حصے کو قلم، دوسرے حصے کو لوح، تیسرے حصے سے عرش اور چوتھے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے سے حاملان عرش اور دوسرے سے کرسی، تیسرے سے تمام فرشتوں کو پیدا کیا اور چوتھے حصے کو پھر 4 حصوں میں منقسم کیا۔ پہلے حصے سے آسمان، دوسرے سے زمین، تیسرے سے جنت و دوزخ اور پھر چوتھے حصے کو 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے اہل ایمان کی بصارت کا نور، دوسرے سے ان کے دلوں کا نور اور تیسرے سے ان کی زبانوں کا نور،
جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے پیدا کیا۔ تخلیق نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولیت کے بارے میں من جملہ روایات کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام روح و جسد کے درمیان تھے، یعنی ان کے تن میں ابھی جان نہیں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی وجود کی اولیت پر وہ آیت بھی دلیل ہے جو تیسرے پارے کے آخری رکوع میں میثاق انبیاء سے متعلق آیت ہے۔ تمام انبیاء کرام سے آپ پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا نہایت شد و مد سے قرار لیا گیا ہے، کیونکہ آپ کی خلقت سے پہلے انبیاء کرام سے عہد لیا جانا عقلاً و نقلاً متصور نہیں ہو سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کو جو کمالات و معجزات عطا کیے گئے ہیں وہ سب آپ کے نور کے برکات ہیں، جیسا کہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں، ہر وہ معجزہ جو مرسلین کرام سے ظاہر ہوا ہے اس کے سوا نہیں کہ وہ معجزات آپ ہی کے نور کی برکت سے ان سے ظہور میں آئے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ اس خیال کی تائید مواہب لدنی میں اس روایت سے یوں بیان کرتے ہیں، جب حق تعالیٰ نے نور محمدی کو پیدا فرمایا تو آپ کے نور کو حکم دیا کہ انبیاء کے انوار کو دیکھو۔ جب آپ کے نور نے آپ کے انبیاء کو دیکھا تو آپ کے نور سے ان کے نور کو ڈھانپ لیا گیا۔ انبیاء کرام نے حیران ہو کر عرض کیا، یا الہی، یہ کس کا نور ہے؟ ارشاد ہوا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، تم اگر اس پر ایمان لاؤ گے تو ہم تمہیں نبوت سے سرفراز کریں گے۔ تو سب نے کہا، ہم ان پر ایمان لائے ہیں۔ یہی وہ نور تھا جو عرش سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں منتقل ہوا، یکے بدیگے آپ کے والد ماجد عبداللہ کے صلب میں منتقل ہوا۔ جن جن اسلاب سے یہ منتقل ہوتا گیا وہاں وہاں عجیب عجیب برکات ظہور میں آئے۔ سیر سی بہت سی کتابوں میں یہ درج ہے۔ اسی نور کے ظہور کا سارا عالم منتظر تھا، جس کے ظہور کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، اور ہر نبی نے اپنے اپنے زمانوں میں ان کی آمد کی خوشخبریاں دی تھیں۔ آخر وہ ساعت آ ہی گئی جس کی تمام دنیا منتظر تھی۔ ربیع الاول فصل بہار کا زمانہ تھا، رات اور دن معتدل، نہ سردی کی شدت اور نہ گرمی کی حدت۔ بلبلانے چمن اور طوطیانے گلشن میں عشر و شادمانی کا چرچا تھا۔ 12 ربیع الاول دوشنبہ کا دن تھا۔ صبح صادق کے وقت قبل از طلوع آفتاب وہ نور افلاک بہار لولاک باعث تخلیق آدم، مقصود جمیع عالم، سید کونین، رسول ثقلین، سلطان الدارین، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، کمال حسن و جمال اور نہایت جاہ و جلال سے ظہور میں آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو لباس ہیں، ایک بشری، دوسرا نوری۔ جو آپ کا حقیقی لباس ہے، آپ کی عظمتوں کا جو کچھ ادراک کیا جاتا ہے اس کا تعلق بشری جہد سے ہے۔ نورانی جہد سے آپ کی عظمت کا حقیقی ادراک ناممکن ہے۔ عقل و دانش کی حدوں سے ہے بلند تیرا مقام، فکر انسان سے ممکن نہیں عرفان تیرا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے متعلق بہت سے ایسے امور رونما ہوئے جو حیرت انگیز ہیں۔ مثلاً آپ کی والدہ ماجدہ بار حمل محسوس نہیں ہوا اور وہ تولید کے وقت کثافتوں سے پاک تھیں۔ آپ مختون اور ناف بریدہ تھے۔ آپ کے ظہور فرماتے ہی آپ کے جسم سے ایک ایسا نور ساطع ہوا جس سے ساری دنیا روشن ہو گئی۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر سجدہ خالق ادا کیا، پھر آسمان کی طرف سر بلند کر کے تکبیر کہی، لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ زبان پر جاری کیا۔ تواریخ کی کتب میں درج ہے کہ ستارے آسمان پر نکل آئے جنہیں کبھی کسی نے دیکھا نہ تھا۔ ساوا کی وہ جھیل جس کی پرستش کی جاتی تھی جو کا شام میں ہے وہ خشک ہو گئی۔ وادی سماوا جو شام میں ہے اور 1000 سال سے خشک پڑی تھی، اس میں پانی جاری ہو گیا۔ دجلہ میں اس قدر طغیانی ہوئی کہ اس کا پانی تمام علاقوں میں پھیل گیا۔ محل کسرا میں پانی بھر گیا اور ایسا زلزلہ آیا کہ ایوان کسرا کے 14 کنکرے زمین پر گر پڑے اور طاق کسرا شگافتہ ہو گیا، اور فارس کی وہ آگ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھی فوراً بجھ۔ مورخ ذاکر حسین لکھتے ہیں، ایک روایت کے مطابق آپ کے پیدا ہونے سے 2 ماہ قبل آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال بمقام مدینہ ہو گیا۔ کیونکہ وہاں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، انہوں نے سوائے 5 اونٹ، چند بھیڑوں اور ایک حبشی کنیز ام ایمن کے علاوہ اور کچھ ورثہ میں نہ چھوڑا۔ مورخین کا بیان ہے کہ آپ میں نمو کی قوت آپ کے سن کے اعتبار سے بہت زیادہ تھی۔ جب آپ 3 ماہ کے ہوئے تو کھڑے ہونے لگے، جب 7 مہینے کے ہوئے تو چلنے لگے، 8ویں مہینے میں اچھی طرح بولنے لگے، 9ویں مہینے میں تو اس فصاحت سے کلام کرنے لگے کہ سننے والوں کو حیرت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 8 سال کی ہوئی تو سایہ مادری سے محروم ہو گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ بنت وہب حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ گئی تھیں۔ وہاں انہوں نے 1 ماہ قیام کیا۔ جب واپس آنے لگی تو بمقام ابوا جو مدینہ سے 22 میل دور مکہ کی جانب ہے انتقال فرما گئیں اور وہیں دفن ہوئیں۔ آپ کی خادمہ ام ایمن آپ کو لے کر مکہ آئیں۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا 120 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کے بڑے چچا ابو طالب اور چچی جناب فاطمہ بنت اسد نے فرائض تربیت اپنے اوپر عائد کیے اور اس شان سے تربیت کی کہ دنیا نے آپ کی ہمدردی اور خلوص کا لوہا مان لیا۔ عبد المطلب کے بعد ابو طالب بھی خانہ کعبہ کے وہ حافظ، متولی اور سردار قریش تھے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی غریب اس شان کا سردار نہیں ہوا جس شان و شوکت کی سرداری میرے پدر محترم کو خدا نے عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی سراجن منیرہ، کبھی نجم، کبھی شمس، کبھی قمر کے نام سے یاد فرماتا ہے۔ ان تمام تشبیہات سے اللہ پاک اپنے محبوب کی نورانیت کو ہی ظاہر فرما رہا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ گندمی سفید، پیشانی کشادہ، دندان مبارک کھلے، ناک مبارک اونچی، آنکھیں سیاہ دلکش صورت، داڑھی مبارک گھنی، ہاتھ مبارک لمبے
انگلیاں مبارک باریک اور قد درمیانہ تھا، مگر شان و شوکت کی بنا پر سب سے نمایاں نظر آتے تھے۔